بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا ویلاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 1043 اور سورۃ الواقعہ، یعنی سورۃ واقعہ اپنے سیریل کے حساب سے، سیریل نمبر کے حساب سے 56 نمبر پہ ہے قرآن کریم میں۔ ہم اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ایک دو آیتیں بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے۔ ناظرین، توضیح القرآن اس کتاب کا نام ہے، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی محمد تقی عثمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اذا واقعت الواقعۃ کالا فما خطبکم، 27واں پارہ ہے اس کی یہ صورت ہے۔ سیریل کے حساب سے 56 نمبر پہ ہے صورت واقعہ ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم ایک دو آیتیں صرف تلاوت کرتے ہیں سورت کی پہچان کے لیے کہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہی صورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہم تعارف بتانا چاہ رہے ہیں، کہ یہ وہی صورت ہے۔ سورت الواقعہ آج کا ہمارا تیسرا ویلاگ ہے۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حائل ہوں گے، یعنی حامل ہوں گے۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان 3 گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھلائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورت واقعہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، پکارا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورت سے پہلے ہم سورت قمر بھی پڑھ چکے ہیں اور قمر کے بعد سورت رحمان بھی پڑھ چکے ہیں۔ قمر پہلا ویلاگ تھا اور اس کا جو دوسرا ویلاگ تھا سورت رحمان تھی۔ یہ ویلاگ ہے تیسرا سورت الواقعہ، اور انشاءاللہ 57 نمبر سورت اگلی ہوگی اور وہ ویلاگ جو ہوگا اس میں پیش کی جائے گی سورت الحدید۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین۔